ڈائناسورس یقیناً ہم سب نے کہیں نہ کہیں کہانیوں میں، موویز میں یا فکشنل نونیالوں میں اس جانور کے بارے میں لازمی سنا ہوگا۔ ایک خطرناک، خوخار، قد و قامت مخلوق جو کہ اپنے ہونے کے احساس سے ہی آج کے انسانوں کو ہیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ڈائناسورس نے طویل مدت سے ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کو متوجہ رکھا ہے۔ یہ مخلوقات لاکھوں سال پہلے زمین پہ راج کرا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جس نے لاتعداد فلموں اور مباحثوں کو جنم دیا۔ ڈائناسورس پہلی بار میزوئک ایرا کے دوران نمودار ہوئے، جو تقریباً 230 سے 65 ملین سال پہلے کا دور تھا۔ اس دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: جوراسک پیریڈ، ٹراسک پیریڈ اور کریٹیشیس پیریڈ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائناسورس تقریباً 230 ملین سال پہلے اسی ٹریاسک پیریڈ کے آخر میں پیدا ہوئے، جو کہ جوراسک پیریڈ کا آغاز تھا۔ تبھی آپ نے اکثر موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جوراسک ورلڈ یا جوراسک کے نام کو کافی ڈیپلی یوز کیا جاتا ہے۔ ان کی ابتدا رینگنے والے جانوروں کے گروہ سے ملتی ہے جس کو آرگوسورس کہا جاتا ہے، جس نے مگرمچھ اور پرندوں کو بھی جنم دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈائناسورس مختلف اقسام میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہر قسم نے اپنے آپ کو مخصوص ماحول اور طرز زندگی کے مطابق ڈھال لیا، لیکن ان سب ڈائناسورز میں راج کرتا تھا خوخار فطرت کا حامل ٹی ریکس ڈائناسور، جس کی دہاڑ ہی شکار کے کپکپیاں لگانے کے لیے کافی تھی۔ اصل طور پہ انسان کو ڈائناسورس کی اطلاع 1842 میں ایک برطانوی ماہر حیاتیات سر رچرڈ ڈارون نے واضح کی تھی۔ یہ ورڈ ڈائناسور یونانی ورڈ ڈائنوس یعنی خوفناک اور سورس مطلب چھپکلی۔ تاہم ڈائناسورس کے فاسلز کی دریافت کی تاریخ بہت پہلے کی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان فاسلز کو زمین پر رہنے والی ایک الگ مخلوق تقسیم کیا گیا۔ 19ویں صدی میں جہاں بنیادی طور پر شمالی امریکہ اور یورپ میں ڈائناسورس کے فاسلز کی دریافت میں اضافہ دیکھنے میں آیا، بعد میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ سمیت مختلف براعظموں میں فاسلز پائے گئے۔ بعد ازاں ریڈیو میٹرک ڈیزائننگ اور جدید AI ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد ان فاسلز کا مطالعہ کرنا تفصیل سے ممکن ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف ان جانداروں کی شناخت کرنے میں بلکہ ان کے طرز عمل، خوراک اور یہاں تک کہ ان کے رنگوں کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا میں کئی 100 سال تک ان ڈائناسورس نے بڑی خوبی سے راج کیا، جہاں ان میں کچھ شاکاہاری تھے اور کچھ کا شکار بنتے تھے باقی کے ڈائناسورس۔ لیکن ایک ایسی مخلوق جو قد میں لمبی ہو، جس کی چنگھاڑ گونجدار ہو، جو خوخار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہو، اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائناسورس کا مدفن ہونا قدیم سائنس میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 65 ملین سال قبل زمین سے ان کے اچانک غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئیں، جیسے کہ شہاب ثاقب کا اثر، جو کہ کامن طور پہ آپ موویز، فکشنل کہانیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول نظریہ شاید شہاب ثاقب کا ہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس اثر نے زبردست آگ کے طوفان پیدا کیے، سونامیوں کو متحرک کیا، جس سے زمین کی آب و ہوا میں ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، اور یہ خوخار دکھنے والی نسل اچانک زمین سے ختم ہو گئی۔ دوسرا نظریہ ہے آتش فشاں کی سرگرمیاں۔ بڑے آتش فشاں پھٹنے سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں بھی کسی شہاب ثاقب کے اثر سے کم نہیں۔ میں راکھ اور گیس سانس لینے والی آکسیجن کو تباہ کر دیتی ہے، ساتھ ساتھ سورج کی روشنی کو بھی روکتی ہے، جس سے زندگی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی بھی اس کا بڑا باعث ہے۔ براعظموں کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں سطح سمندر، درجہ حرارت اور ماحولیاتی حالات میں تبدیلی بھی ان مخلوقات کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی ابتدا، دریافت اور مدومیات کو سمجھنا نہ صرف ہمارے سیارے کی تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، کئی ملین سال گزرنے کے بعد بھی جب سائنس کے پاس AI جیسی زبردست ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں، حتمی طور پر ڈائناسورس کے راز کو حل نہیں کیا جا سکا۔
اگر اسلامی موقف سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہ تو ان کے ہونے کے اوپر کوئی پختہ بات ہے اور نہ ہی ان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ لیکن اگر عقل سے سوچا جائے تو ڈائناسورس تھے یا نہیں تھے یہ بات ضروری نہیں۔ اگر وہ تھے تو ان کا خاتمہ انسانوں کے لیے آغاز کا باعث ہے، کیونکہ انسان اور ڈائناسورس کبھی بھی ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ قد و قامت کا بھی مقابلہ کریں تو لگاتار 6 انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیں تب بھی وہ ایک ڈائناسور کے قد سے جا کے نہیں ملتے۔ بہرحال ڈائناسورس کی کئی نسلیں تھیں جس کے اندر کچھ تو بہت زیادہ لمبی جس کا موازنہ آپ آج کی ویل سے بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ مرغی جتنی چھوٹی۔ بہرحال اگر آج آپ کو اصلی میں ڈائناسورس کی نسلوں میں سے کوئی دیکھنا ہے تو آپ مرغی کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر 27% ڈائناسورس کا DNA موجود ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خیال رکھیے گا اپنا اور ان کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ فی امان اللہ۔